أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أنؤمن لك کہنے لگے کیا ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں واتبعك الأرذلون حالانکہ تیری تابعداری کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے وڈیرے چودھری اور سردار کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جولاہے اور حجام اور لوہار اور موچی اور مزدوریاں کرنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے ساتھ آ کر ہم بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ارذل کہتے ہیں گھٹیا، نیچ، رذیل آدمی کو۔ رذیل کی اس میں تفضیل ہے ارذل، اور ارذل کی جمع دو طرح سے آتی ہے، ایک تو جمع سالم ارذلون جیسے اس آیت میں آئی ہے، اور ایک جمع مکسر اراذل جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے کفار کا قول نقل فرمایا ہے وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم آپ کے ساتھ وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ہم میں سب سے گھٹیا اور سب سے چھوٹے لوگ ہیں، بادی الرأی سطحی سوچ رکھنے والے، ہم بڑے دانشور لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ غریب طبقہ، مزدور، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار قریش نے یہی کہا کہ یہ خباب ابن الارت یہ لوہار ہے، اور عمار ابن یاسر یہ بھی مزدور ہے، اور بلال یہ حبشی غلام ہے، اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے لوگ جب تک آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے تب تک ہم آپ کے پاس آ کر نہیں بیٹھیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ان سے یہ کہیں کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے ان کے میں پیچھے پیچھے پھروں، اور جو میری بات مانتے ہیں انہیں میں اپنی مجلس سے نکال دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، جو آدمی بے پرواہی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوں، اور جو شوق سے آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو اس سے بے توجہی برتیں، یہ اللہ پاک کو منظور نہیں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے میرے حبیب دنیا میں روئے زمین پر بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ان کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے کیا معلوم ہے وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب کے ذمے، کاش کہ تم شعور رکھو۔ فرمایا میرا کام دعوت دینا ہے، میرا کام یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کون کیا کام کرتا ہے اور کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ دین حنیف میں طبقاتی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں، یہ نہیں کہ یہاں کسی مالدار آدمی کو تو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے
اور کسی غریب آدمی کو جھڑک دیا جائے، یہاں تو وہ آدمی معزز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں پہل کرے۔ اور فرمایا کہ پیشے تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایک آدمی آج مزدور ہے، کل وہ تاجر بن جاتا ہے، اور پیشوں کے بدلنے سے انسان کی عزت اور اس کے وقار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، اگر وہ اپنے پیشے میں حلال طریقے سے روزی کما رہے ہیں تو پھر بھی اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ حرام طریقے سے کھا رہے ہیں پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ سے اجر پائیں گے، اور برے اعمال کر رہے ہیں تو بھی اللہ ان کا حساب لے گا، میرا کام صرف پہنچا دینا اور دعوت دے دینا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مسلمان ہے، وہ زنا کرتا ہے، اور پھر زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ قتل بھی کر دیتا ہے، تو بتائیے کیا وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو حضرت سفیان نے فرمایا ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، فرمایا اتنی ڈیٹیل میں مت جاؤ، ہر آدمی کا حساب اللہ نے لینا ہے، اور تم کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والے اور فتویٰ دینے والے نہیں ہو، اللہ پاک جیسا چاہیں گے اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر کھلا ڈرا دینے والا۔ فرمایا میرا کام ڈرا دینا ہے، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں بڑے لوگوں کو ڈراؤں اور چھوٹے لوگوں کو کچھ نہ کہوں، یا چھوٹے لوگوں کو ڈراؤں اور بڑے لوگوں کو کچھ نہ کہوں، میرا کام ہے سب کو برابر اللہ کے عذاب سے خبردار کر دینا اور برے انجام سے آگاہ کر دینا۔ اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ جو میرے پاس آئے میں اس کو اپنے سے دور نہ کروں۔ فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء، فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ان کو دور نہ ہٹائیں، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب انہوں نے یہ کام کر لیے تو انہوں نے اپنا مال اور اپنا خون مجھ سے محفوظ کر لیا، یعنی اب ان کے مال اور ان کے خون کی طرف کوئی مسلمان برے ارادے سے نہیں بڑھے گا، الا بحق الاسلام، لیکن اگر اسلام کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر ان سے حساب لیا جائے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، تو میں ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، دنیا میں وہ جو بھی کام کریں گے اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو نماز پڑھے اور توحید کی اور رسالت کی شہادت دے اور زکوٰۃ ادا کرے اور مسلمانوں والے عقائد رکھیں، ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں اور ان کے اوپر کسی قسم کا شک نہ کریں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا اے نوح، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو بلا شبہ یقیناً تو سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔
قال رب إن قومي كذبون. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم فتحا، آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، کھلا فیصلہ. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے نجات عطا کیجئے اور جو لوگ میرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی. کہنے لگے اے نوح اگر تو ہمارے بتوں کو برا کہنے سے اور ہمیں عذابوں سے ڈرانے سے باز نہیں آئے گا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. قرآن مجید میں جہاں بھی رجم کا ذکر آیا ہے اس سے مراد قتل کرنا یا ہلاک کرنا ہے، اور کہا کہ ہم تجھے مار ڈالیں گے. نوح علیہ السلام جب 950 سال تک دن رات ان کے ساتھ محنت کر چکے، ہر طریقہ آزما چکے اور انہوں نے انکار کیا، تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے دعا کر دی. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تو کمزور ہوں، مجھ پر یہ غالب آ گئے ہیں، اب میرا بدلہ آپ ان سے لے لیجیے. اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کوئی ایک بھی رہنے والا کافر نہ چھوڑ. دیار کا معنی گھر میں رہنے والا، فرمایا کوئی کافر دنیا میں باقی نہ رہے، کیونکہ ان میں سے اب جو بھی پیدا ہوگا وہ کافر ہی پیدا ہوگا، ان کی اولادوں میں سے بھی کوئی مسلمان پیدا ہونے کی توقع نہیں ہے. تو فرمایا ففتح بینی و بینہم فتحا، فتح کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، اور یہاں اس کا مطلب ہے عذاب. اس کا قرینہ ونجنی سے ظاہر ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے بچا لینا، یعنی اس عذاب سے جو ان پر آئے مجھے بچا لینا اور میرے ایماندار ساتھیوں کو بچا لینا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے. فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھری ہوئی کشتی میں. فرمایا ایک کشتی جس میں سارے مومن تھے اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا جن کی نسل باقی رکھنا مقصود تھی، ان سب کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لیں، اور وہی بچے، باقی جتنے بھی لوگ زمین پر رہتے تھے سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ یقیناً اس میں عظیم نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب وہی غالب ہے اور بڑے رحم والا ہے. فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے قصے میں ایک بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی عبرت ہے سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، اور اللہ پاک وہ غالب ہے اور رحم والا ہے. ترجمہ ایک بار پھر. قالوا انؤمن لک، کہنے لگے کیا ہم تیرے ساتھ ایمان لے آئیں. واتبعک الارذلون، حالانکہ تیرے پیچھے چلنے والے گھٹیا لوگ ہیں.
قال وما علمی بما كانوا يعملون. نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. ان حسابهم الا على ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے. لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھ لیتے. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو نہیں ہوں مگر کھلا ڈرا دینے والا. قالوا لئن لم تنته يا نوح، کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا اے نوح، لتكونن من المرجومین، تو یقیناً تو ہو جائے گا سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے. قال رب ان قومی کذبون، عرض کیا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، کھلا فیصلہ. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے نجات عطا فرما اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے. فانجیناہ ومن معہ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے. فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب وہی غالب ہے بڑے رحم والا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.